کہ मुफस्सिरीन किराम اور मुअर्रिखीन किराम اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ ان کے متعلق کہ اس کی باب جو تھے کہ بھائی ملکہ سبا کون تھی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اب ملکہ کی یہ اطلاع حدود نے جب دی ہے، انی وجدتم راتن تملکہم، میں نے وہاں پر ایک عورت کو پایا جو آل سبا پر حکمرانی کرتی ہے، وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اس سے ہر قسم کا ساز و سامان دیا گیا. مطلب یہ کہ ضرورت کی ہر چیز ان کی پاس ہے، وہ کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کرتے ہیں. ہر چیز سے یہ مراد نہیں کہ قیامت تک ایجاد ہونے والی چیز، قیامت تک ایجاد ہونے والی ہر چیز ان کی پاس موجود تھی، بلکہ اس زمانہ کی جو ضروریات کی چیز تھے ان کے پاس موجود تھے. میرے دوستو یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ بھائی ضروریات کی چیزیں، اس سے مطلب یہ نہیں کہ قیامت تک تمام تر چیزیں موجود تھے، تو ان کے لیے جو ضروریات کی چیز تھے. سورۃ النحل کے اندر اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور اونچی جگہوں پر چلے جاؤ. ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کی پھل میں سے تم کھاؤ پیو. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پھلوں کو کھاتے رہے، ان کی مطلب ہے کہ پھل جو کھائے جو نہ کھائیں، پھر پھلوں سے اپنا جو ہے نا جوس چوستے رہیں پھلوں سے، اور پھر شہد کی چھتے بناتے رہیں، پھر شہد پیدا کریں. اور حدود نے بھی یہ خبر دے دی. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے عرش عظیم ہے، عرش عظیم. پھر کہا کہ وہ تو سورج کو سجدہ کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ شیطان نے ان کو مزین کر کے دکھا دی ہے. پھر حدود آگے باتیں چلاتے ہوئے کہنے لگا وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ. قوم سبا سورج پرست مشرک تھے. حقیقت یہ کائنات کی تمام چیزیں، شجر حجر چرند پرند، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، جیسے خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے فرمایا کائنات کے اندر ہر چیز اللہ کی تقدیس و تحلیل کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کی ذکر کرتے ہیں. کائنات کی کوئی چیز ایسے نہیں ہے. تو فرمایا تو ان کی یہ فطرت صحیحہ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرے اور کسی کی عبادت نہ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کی بجائے یہ سورج پرست ہے. اور اس قسم کے میرے دوستوں سورج پرست مصر میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، اور دیگر ممالک میں ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان میں بھی سورج کی پرستش کرنے والے ہیں. آپ دیکھو سمندر کس کنارہ میں پہنچ جاتی ہیں، صبح فجر سے پہلے جب سورج طلوع ہو رہے ہوتی ہیں وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. آپ جا کر صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ جا کر دیکھیں، وہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. اور سورج غروب ہوتے وقت بھی. اسی وجہ سے شریعت محمدیہ میں اللہ پاک پروردگار عالم نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج طلوع ہوتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت سجدہ کرنا کیا ہے، یعنی نماز پڑھنا حرام ہے. کیونکہ یہ اہل سبا یہ لوگ سورج کی پرستش کرنے والے تھے. سورج طلوع ہوتے وقت بھی اس کی پرستش کرتے تھے اور سورج غروب ہوتے وقت بھی اس کی پرستش کرتے تھے. اللہ کے ساتھ یہ شرک کرتے تھے. بہت بڑی مشرک تھا. میرے دوستوں اس کے متعلق مفسرین کرام نے کیا فرمایا اس کے متعلق؟ اب میرے دوستوں فرمایا کہ مفسرین کرام اور مؤرخین کرام اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ ان کے متعلق کہ اس کی باب جو تھے کہ بھائی ملکہ سبا کون تھی؟ کہا کہ وہ
اس کی باپ نے کسی سردار سے شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ کسی جنیا سے جو ہے نا شادی کری. جب جنیا سے شادی کری، جنیا سے شادی کرنے کے بعد اس گھر سے وہ عورت یعنی ملکہ سبا پیدا ہوئی، جس کا نام بلقیس ہے، جس کا نام بلقیس رکھا گیا. اب بلقیس حکومت کیسے قبضہ کیا کہ اس کی ساتھ ایک ناپسند جو حکمران تھے وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، تو اس کی جب شادی ہوا پھر اس کو مار کر اس نے جو ہے نا اس کی حکومت کے اوپر قبضہ کر لی. اب بات یہ ہے، مختلف قسم کی اقوال ہے یہاں پر. بہرحال وہ ملکہ سبا کا جو نام تھے وہ بلقیس تھی، اور وہ بڑے ذہین، بڑی فتیر اور جو ہے بڑی چلاک عورت تھی، انتہائی قسم کی ذہین عورت تھی، اور ان کے پاس بڑی فوج تھی. اور پھر وہ جو ہے نا مصاحب ایسے تھے کہ وہ امور سلطنت میں مشورہ کرتے رہتی تھی. وہ جب بھی کوئی بات ہوتی تو اپنے امور سلطنت کے اندر وہ مشورہ کیا کرتی تھی، ان کی عادت تھی یہ. اب میرے دوستوں بات یہ ہے، ہدہد نے قوم سبا کی سورج پرست کی یہ خبر دی، اور دوسری بات کی جو بیان کیا وہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ مشرک قوم کی اعمال کو شیطان مزین کر رکھا ہے. وہ جو کچھ کرتے تھے شیطان اس کی تصدیق کرتا ہے کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، لہذا وہ سورج پرستی سے کبھی تائب نہیں ہوئے. اور اسی طرح شیطان نے اس کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے. تو ہدہد نے کہا فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، وہ ہدہد وہ ہدایت نہیں پاتے، غلط راستے پر چل کر صحیح راستے سے محروم ہو چکے ہیں، اور ان کی خلاف کوئی کارروائی کی جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہدہد نے پیش کر دی سارے واقعہ. یہ پیش کرنے کے بعد کہ سلیمان علیہ السلام آپ بھی ان کے اوپر کارروائی کریں کہ اللہ کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں، یہ بہت انتہائی درجے کے مشرک تھے. یہ سورج کو پرستش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ شیطان ان کی اعمال کو مزین کر دی ہے، اور شیطان ان کو کہتے تم بہت اچھے عمل کرتے ہو، اور جس کی وجہ سے وہ تائب ہو کر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی طرف روانہ نہیں ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے راستے سے رکتے ہیں. وہ ہدایت نہیں پاتے، غلط راستے سے چلنے کی وجہ سے یہ ہدایت سے صحیح راستے سے محروم ہو چکے ہیں. وہ غلط راستے پر چل پڑے ہیں، وہ غلط راستے پر چل کر وہ محروم ہو گئے ہدایت سے. اب سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ درخواست کر دی ہدہد نے کہ آپ ان کی خلاف کارروائی کریں. اب میرے دوستو یہ ایک بات ہے کہ ہدہد کیا ہے؟ صحیح معنی میں ہدہد ایک پرندے ہیں، لیکن کچھ دہریے اور فروش قسم کے لوگ، جن لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے اور اللہ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آتی ہیں، تو ہدہد کو پرندہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہدہد نامی کوئی ایک آدمی تھا. یہ فالتو سارے باتیں ہیں، یہ سب غلط بات ہے. ہدہد ایک پرندہ تھے، صحیح معنوں میں بات یہ ہے. اب ہدہد کی توحید پرستی کو دیکھ لیں، کس انداز سے ہدہد بیان فرما رہے. ہدہد جو بیان کر رہے، ہدہد نے قوم سبا کی شرک کا ذکر کرنے کے بعد پھر خود ہی توحید کی بعض ایسے دلائل پیش کرنا شروع کر دیے کہ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض. قوم سبا کے لوگوں کو لوگ کیوں نہیں سجدہ کرتے صرف اللہ کو جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے. یعنی اللہ کی ذات وہ ہے جو آسمانوں میں پوشیدہ پانی نازل کر کے اس سے طرح طرح کی سبزیاں اگاتی ہیں، پھر زمین کی نیچے سے پانی، تیل، لوہا، شیشہ اور سونا، چاندی اور دیگر معدنیات نکلتے ہیں. اس رب کو کیوں، یہ رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ یہ لوگ کیوں شریک کرتے ہیں؟ یہ ہدہد کی توحید پرستی کو دیکھ لیں.
जिस अंदाज से हुदूद पेश कर रहे हैं, अल्लाह ने फरमा कि हुदूद फरमा रहे अल्लाह यस्जुदु लिल्लाहिल्लज़ी युखरिजुल खबा फिस समावाति वल अर्द, ये सजदा क्यों नहीं करते हैं, ये कौम सबा के लोग क्यों नहीं सजदा करते हैं सिर्फ अल्लाह ताला को जो आसमान और जमीन की पोशीदा चीजें निकलता है, यानी अल्लाह ताला की जात वो है जो आसमानों में पोशीदा पानी नाजिल करके उससे तरह तरह की सब्जियां उगाते हैं और जमीन के नीचे से पानी, तेल, लोहा, शीशा और सोना, चंदियां और दीगर मादनियत निकलता है। वयअलमु मा तुख्फून व मा तुअलिनून, और फिर हुदूद ने आगे भी तफसीलात बयान कर रहे हैं, और हर उस चीज को जानता है जिसको तुम छुपाते हो, और अल्लाह की जात वो हर उस चीज को जानते हैं जिसे तुम छुपाते हो और जिसको तुम जाहिर करते हो, बल्कि वो अल्लाह की जात तुम्हारे दिलों के राज को भी जानते हैं। कोई चीज उनके सामने मख्फी नहीं है। वो अल्लाह की जात कादिर मतलब है, अलीम कुल है। अल्लाह की जात हर चीजों को जानने वाले हैं। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, वो अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो अल्लाह पाक परवरदिगार आलम से कोई चीज मख्फी नहीं है। अल्लाह तमाम तर चीजों को जानते हैं। ये हुदूद की कौल है। फिर अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। फिर ये हुदूद क्या जिक्र कर रहा है कि जिसकी सवा कोई माबूद नहीं, हर किस्म की इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ वही अल्लाह की जात है। फिर फरमाया हुआ रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और वो अर्श अज़ीम का मालिक वही है। फिर दोस्तों के सामने क्यों सिजदा करते हैं, और ये दोस्तों के सामने क्यों सिजदा करते हैं? अर्श अज़ीम के मालिक कौन है? वो अल्लाह की जात है। मेरे दोस्तों, फ़क़ाल अहत्तु से लेकर यहां तक ये हुदूद ने बयान कर दी है। फिर आगे सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, ये सुनने, गौर से सुने आप तवज्जो से, कि ये हुदूद ने बयान कर दी है कि वो कौम सबा और मलका सबा, ये लोग सूरज की पुरस्तश करने वाले हैं। जब सुबह सूरज तुलू होती है, फिर शाम को जब सूरज गुरूब होती है, ये लोग बहुत बड़े मुशरिक हैं। वो अल्लाह की जात जो आसमान और जमीन की बादशाह है, जो आसमान और जमीन को पैदा किया, जिसने आसमान और जमीन के अंदर छुपे हुए चीजों को पैदा किए, जिसने आसमान से छुपे हुए पानी निकालते हैं, जिस पानी के जरिए से अल्लाह पाक परवरदिगार आलम हर किस्म की सब्जियां उगाते हैं, जो अर्श अज़ीम के मालिक है, वो अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते हैं? ये लोग अल्लाह के साथ शिरक क्यों नहीं करते हैं? अल्लाह के साथ शिरक क्यों करते हैं? अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते हैं? ये खुद की बात ही है। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगा, आप ठीक है, अब तुम्हारे भी इम्तिहान होगा, देख लो तुम्हारे साथ क्या होता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, देखें कि सनज़ुर सदक़तम कुन्त मिनल काज़िबीन, हम अभी देखते हैं कि तू अपनी बात सही करता या गलत, सही बात कर रहा है या झूठ बात कर रहे हैं, बातें सही है या गलत है, सब चीजें अभी इम्तिहान हो जाएंगे। अब सुन लो, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदूद को जवाब दिया, कहने लगा इज़हब बिकिताबी हाज़ा फ़अल्क़िही इलैहिम औ फ़ंज़ुर सुम्मा तवल्ल अन्हुम औ फ़ंज़ुर माज़ा यरजिऊन। ऐ हुदूद, आ जाओ, ये मेरी चिट्ठी ले जाओ। कहां? मलका सबा बिल्किस के पास। जिस कौम को तुमने देखा, कौम सबा को अल्लाह के साथ शिरक करते हुए, जो सूरज को पुरस्तश करते हैं, ये सारे तौहीद की बातें हुदूद ने खुद भी बयान कर दी है कि अल्लाह को क्यों नहीं पूछते हैं, ये अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते हैं, जो अल्लाह वाहदहु ला शरीक लह है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। वो अल्लाह को सिजदा करने की बजाय ये सूरज को सिजदा करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगा, अच्छा ठीक है, सनंजुर, तुम जो बातें कह रहे हो, सनंजुरु असदक़ता अम कुन्त मिनल काज़िबीन, क्या तू बातें सच कह रहा है या झूठ, हकीकत क्या है, अभी मैं देखता हूं। कि ले मेरी ये चिट्ठी वहां पहुंचा दे।
ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، کہنے لگا اور اس سے قوم سبا کے لوگوں کی سامنے ڈال دو، میرا یہ خط ان تک پہنچا دو. ثم تول عنهم، پھر ان سے پیچھے، اور پھر ان سے پیچھے پلٹ، اور دیکھو کہ اس خط کا کیا جواب دیتے ہیں. اس خط کا جواب بلقیس کیا دیتی ہے اس کے بارے میں دیکھو کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ملکہ سبا کے پاس ان کی محل میں جب پہنچا ہدہد، تو اس کی محل کی چاروں طرف سے دروازہ کھڑکیاں سب بند تھے، لیکن ایک روشندان تھا جہاں ملکہ سبا کی خوابگاہ میں، جہاں وہ آرام کرتی تھی، اس جگہ پہ پھر ہدہد اسی روشندان سے ملکہ سبا کی وہاں پر پہنچ گیا اور اس کی سینے کے پاس یہ چٹھی کو پھینک دیا، اس کی سینے کے پاس چھوڑ دی. جیسے ہی ملکہ سبا کی آنکھیں کھلی اور یہ خط دیکھا، اس نے خط دیکھتے ہی جب ملکہ نیند سے بیدار ہوئی تو اس خط کو پڑھ کر حیران ہونے لگا. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، کہنے لگی اے میرے درباریوں، میرے پاس ایک عزت والا خط ڈالا گیا، میرے پاس ایک عزت والا خط ڈالا گیا. ظاہر ہے کہ خوبصورت سرمہر، بڑے خوبصورت سرب مہر ہے، اس میں مہر لگا ہوا، اور پھر بادشاہوں کی خطوط کی بات ہی اور کچھ ہے، ان کے مہر کی بات بھی اور کچھ تھے. جب ملکہ نے نیند اس کی آنکھیں کھلتے ہی دیکھا اس کی سینے کے پاس ہی وہ خط اس کو مل گئی، اور خط دیکھتے ہی اس نے کہنے لگا اپنے درباریوں کو کہ بھائی اس قسم کی خط مجھے ملی ہے. اس میں کیا لکھا ہوا تھا خط کے؟ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالوا علیہ واتونی مسلمین. انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے یہ خط. انہ من سلیمان. اسی طریقے سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آس پاس کی بادشاہوں کو، آس پاس کی ملکوں میں کسی قاصد بھیجتے تھے جو خطوط لکھتے تھے. اللہ کے رسول بھی من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتے ہیں. من محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول بھی لکھا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ انہو من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو مہربانی کرنے والے نہایت رحم والے ہیں. اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی بادشاہت عطا فرمایا، پوری دنیا کی بادشاہ ہے. اور پھر اسی خطوط کے اندر اپنے تعارف بھی کرایا سلیمان علیہ السلام نے کہ اللہ پاک پروردگار عالم نے مجھے بڑی عزت عطا فرمائی، مجھے پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی. اللہ رب العزت نے ہر کیڑے مکڑوں کی زبان اور بولیاں میں سمجھتا ہوں، بلکہ جناتوں کو میرے تابع کر دی، ہواؤں کو بھی میرے تابع کی ہے. میں وہی بادشاہ ہوں. اللہ پاک پروردگار عالم نے مجھے وہی بادشاہ عطا فرمایا کہ فرمایا ربی حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی. میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میرے بعد کسی، یہ اللہ ہے مولا کریم مجھے ایسے سلطانت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو یہ نصیب نہ ہو. تو ٹھیک مجھے اللہ نے ایسے بادشاہ بنایا. اللہ اپنے تعارف بھی کرا دی سلیمان علیہ السلام نے کہ میرے پاس بھی بڑی طاقت ہے، پرندے بھی ہے، میرے پاس جن بھی ہے، میرے پاس ہوا بھی ہے، اور میں پرندے اور ہر کیڑے مکڑ کی زبان بھی سمجھتا ہوں. تو لہذا جب میرے پاس آؤ اللہ تعالوا علیہ واتونی مسلمین، خبردار سرکاش بن کر نہیں آنا میرے پاس، مہذب انداز سے آنا، اور تکبری اور غروریت میرے سامنے نہیں کرنا. سمجھ لو اللہ رب العزت نے مجھے بہت صلاحیت عطا فرمایا. میں اللہ کی نبی ہوں، اللہ کے رسول ہوں، اور صاحب صحیفہ والے ہوں. اللہ کی طرف سے میں اللہ رب العزت نے مجھے نبی اور رسول بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں. تو لہذا میرے سامنے تکبری اور بہادری کی ساتھ اور شرکسی سے میرے سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہذا واتونی مسلمین، اور میرے سامنے فرما بردار بن کر آ جاؤ.
سر کو جھکا کے آؤ, گردن اٹھا کر نہیں آؤ, ورنہ سمجھ لینا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. پھر یہ خطوط اپنے درباریوں کے سامنے پیش کیا اور کہنے لگا, قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. کہنے لگی وہ اپنے درباریوں کے سامنے, ملکہ سبا نے کہا, اے درباریوں مجھے رائے دے دو میرے معاملہ میں نہیں ہوں, میں قطعی فیصلہ کرنے والی, میں قطعی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں, میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں اس کے بارے میں فیصلہ کر دوں, اس کے بارے میں فیصلہ کر دوں اس معاملہ کی, یہاں تک کہ تم حاضر ہو. انہوں نے کہنے لگا, ملکہ سبا نے جب یہ کہہ دیا اپنے درباری کے سامنے کہ ہمیں مشورہ دو, ہمیں رائے دو, تمہارے کیا خیالات ہیں. اب جب یہ کہا, ان کی درباریوں نے کہنے لگا, قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. کہنے لگی جب ملکہ نے یہ خط پڑھا اور اس سے اس معاملہ میں اپنے درباریوں سے مشورہ لینا ضروری سمجھا, وہ مشورہ لینے کو ضروری نہیں سمجھا. اگر وہ مشورہ نہیں لیتی وہ خود بھی فیصلہ کر سکتی تھی, لیکن اس کی ایک عادت تھی شروع سے کہ وہ اپنے درباریوں سے, اپنا فوج, اپنا لشکروں سے وہ مشورہ لیا کرتی تھی. اس کو ضروری سمجھ گئی وہ کہ اس سے مشورہ کر لے. تمام عمائدین کو دربار میں جمع کر کے کہنے لگی, قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. آئے سربراہ, آئے سربراہ کی بل, آئے سربراہ واردہ لوگوں, آئے میرے لشکروں, مجھے اس معاملہ میں مجھے کچھ مشورہ تو دے دو. اس مضمون کا خط آیا اور ایسے بات ہے, اب تم بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون, میں اس معاملہ میں ذاتی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں کہ خطوط کس کی ہے. اللہ اکبر, اس بادشاہ کی, اس سلطنت کی ہے جس کو اللہ رب العزت نے, جس کی ہواؤں کو جس کے لیے تابع فرما دی, اور جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہر قسم کی چرند پرند, ہر قسم کی کیڑے مکڑوں کی زبان کو سمجھتے تھے, ان کی بنیاد سمجھتے تھے. پھر اس کی بعد اللہ رب العزت نے انہیں اس جناتوں کو بھی ان کی تابع کر دی ہے کہ اب کیا فیصلہ ہوگا, ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. اور وہ اپنا مختصر تعارف بھی کرا دیا خطوط کے اندر, خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تعارف بھی کرا دی ہے. لیکن میرے دوستوں, یہ تو ملکہ سبا کی تھے, آج کل کے دور کے بادشاہ جو تھے. ملکہ اپنے درباریوں کے علاوہ کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی. ملکہ کی نظام حکومت استبدادی نہیں تھی, نہیں, بلکہ وہ شورائی تھا, جو کہ ایک نیک فعل ہے. لیکن میرے دوستوں, آپ اگر یہ سوال کریں کہ پرانا دور کی حکومتیں کیسے تھے, پرانا دور کی حکومتوں کے بارے میں آپ اگر دیکھیں کہ بھائی پرانا زمانہ میں بادشاہوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ, نکلا ہوا لفظ کیا عمل تھا, کہ پرانا دور کے نکلا ہوا جو الفاظ تھا وہ بالکل پکے ہوتے تھے, ان کی خلاف کوئی الٹ پلٹ نہیں ہوتے تھے. وہ نکلا ہوا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا, جس کے خلاف نہ کوئی واد ہوتی, نہ کوئی فریاد ہوتی, نہ کوئی واد ہوتی ہے, نہ کوئی فریاد ہوتے. بادشاہ کوئی بھی
ملکی فیصلہ کرنے کے لیے کسی وزیر مشیر اور کسی دانشور یا عالم فقی اور سائنسدان کے مشورے کی پابند نہیں ہوتا تھا، اپنا مرضی سے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ لیکن ملکہ نے اپنے درباریوں سے، اپنے مشیروں سے، اپنے لشکروں سے مشورہ کی ہے۔ یہ اچھے ایک فعال تھی، کیونکہ اس کی خیالات بھی بہت اچھی تھی۔ اگر اس کی خیالات اچھے نہیں ہوتی، وہ مشورہ کسی صورت میں نہیں کرتی۔ اپنے فوج کی باتیں سن کر آگے بڑھ جاتے کہ ٹھیک ہے، تم لوگ بھی بڑے طاقتور ہو، لڑنا شروع کرو۔ لیکن یہ سوچ سمجھ کے اپنا قدم اٹھانا شروع کری۔ اب بات ہے میرے دوستوں، آج کل کی جو ڈیموکریسی ہے، آج کل کی ڈیموکریسی کا بڑی چرچا اس دنیا کے اندر۔ اب میرے دوستوں، اسلامی نظام حکومت سے مطابق نہیں رکھتی ہے، اسلامی مطابقت نہیں رکھتی ہے جو ڈیموکریسی۔ یورپ کی ایجاد کردہ اس لعنت میں آدمیوں کا گنا تو جاتا ہے مگر تولا نہیں جاتا۔ یعنی ہر عالم، جاہل، ہنرمند، مزدور ایک ہی پلڑے میں ڈال دیے جاتے ہیں اور پھر فیصلے کثرت رائے سے ہوتے ہیں۔ اس نظام میں اہل اور نااہل میں کوئی امتیاز نہیں رکھا جاتا ہے، اور یہی اسی نظام کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ یہ کثرت رائے کا نتیجہ تھا کہ برطانوی پارلیمنٹ نے دو بالغ مردوں کی آپس میں لواطت کی فعل کو جرائم کی فہرست سے خارج کر دیا۔ اسی طریقے سے امریکہ نے شراب کی تجاری اور اس کی خرید و فروخت کو کوئی جرم نہیں مانتا۔ مغربی جمہوریت کی اس خرابی کی متعلق علامہ اقبال نے کہا، بدتر سے ازتر سے جمہوری غلام پختہ، خارشو کی از مغز دو صد خر فرق انسان می آید۔ بدتر سے ازتر سے جمہوری غلام پختہ، خارشو کی از مغز دو صد خر فرق انسان نمی آید۔ فکر انسان نمی آید۔ یہ علامہ کہ ایسے جمہوریت سے دور بھاگو اور کسی اچھے اور پختہ کار آدمی کی تابعدار بن جاؤ، کیونکہ 200 گادے مل کر بھی ایک انسانی دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ 200 گادے بھی مل کر ایک انسان کی دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں، تو یہ تو ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ اور پھر کہ نظاموں کے اندر اسلامی نظام حکومت کیا ہے؟ شورائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جب قرآن میں کوئی چیز نہ ملے تو پھر صحابۃ الاجمعین کو لے کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے، پھر مشورے کی بعد پھر اسی کے اوپر فیصلہ کیا کرتے تھے، پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کیا کرتے تھے۔ جب تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہ ملے، جب کوئی وحی نازل نہ ہو، تو آپس میں کیا کرے کہ آپس میں مشورہ کر لو، پھر مشورے کی بعد اسی کے اوپر اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو کرنا شروع کر دو۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے دوستوں۔ تو نظام اسلام کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر یہی چیز ہے کہ کوئی بھی کام کی جائے تو مشورے سے کی جائے۔ اپنے وزیر، اپنے معاون جتنے بھی ہیں، ہمارے اسلامی نظام کے اندر یہی طریقہ کار ہے کہ اپنے بڑوں سے مشورہ کی جائے۔ عالم، علماء، فقی، سائنسدان، ہر قسم کے ڈاکٹر سب کو لے کر ایک مشورہ کی جائے، اور مشورے کی بعد جو ہے نا فیصلہ کو ایک مشورہ حاتمی فیصلہ کی جائے، اس کی طے ہونے کے بعد سب سے رائے لی جائے۔ اب میرے دوستوں یہاں پر آتے ہیں ایک سوال یہ کہ اسلامی نظام حکومت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرمان ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپس میں مشورہ کر لیا کرو، اس میں نقصان نہیں ہوتا ہے بلکہ فائدہ ہوتا ہے، بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ جب بہت سے لوگ مل کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں
تو صحیح بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے مشورہ کیا وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اس خلفائے راشدین اور اصحاب حل اور عقیدے سے مشورہ طلب کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خلفائے راشدین سے اور اصحاب حل و عقد سے حل و عقد سے مشورہ طلب کیا کرتے تھے، اور فیصلہ شدہ معاملات پر اللہ کے رسول بھی عمل پیرا ہونے کا حکم ہے۔ وہاں مشورے کی ضرورت نہیں، مشورہ کرنا ہے۔ میرے دوستوں، موقع اور محل کی نزاکت کے مطابق، موقع محل کی نزاکت کے مطابق صلح اور جنگ کے معاملات میں مشورہ کرو۔ دوسرے اقوام سے تعلقات کے قیام کے لیے آپس میں مشورہ کر لیا کرو۔ اور اللہ نے قرآن میں اہل ایمان کی یہ تعریف فرمائی ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کی معاملات آپس میں مشاورات سے طے پاتے ہیں۔ اب میرے دوستوں، اب آئیے، یہ تو اللہ کے رسول کی حدیث تھے۔ آگے میں جب ملکہ سبا نے مشورہ لیا تو انہوں نے کیا جواب دی؟ انہوں نے کیا جواب دیے تھے؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ قالوا نحن اولو باس اولو قوت واولو باس شدید۔ کیا ہے درباریوں، یہ خطوط آیا بادشاہ کی طرف سے، اس میں مہر بھی لگے ہوئے اور اس میں یہ چیزیں لکھے ہوئے ہیں اور یہ تعارف نامہ بھی ہے، تمام تر چیزیں۔ آپ کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس فوج اور پولیس ہے جو ہر قسم کی ہتھیار سے لیس ہے، ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہے، سب کچھ ہے ہمارے، ماہرین ضرب ہر موجود ہے ہمارے پاس، ہر قسم کی چیز موجود ہے ہمارے پاس۔ پھر کہ اولو باس شدید، ہم سخت جنگجو لوگ بھی ہیں، لڑائی میں پیٹ پیچھے دے کر ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم آگے بڑھنے والے ہیں۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی جنگ کا فیصلہ کرنا تمہارے اختیار میں ہے، ہم تمہارے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جنگ کر لو، ہمارے پاس پولیس ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے، ہر کوئی اپنے ہتھیاروں سے لیس ہے، ہم جنگ کرنے کے اندر بڑے مہارت رکھتے ہیں، ہم بڑے جنگجو لوگ ہیں، تو لہٰذا فیصلہ تمہارے اوپر ہے کہ تم فیصلہ کر لو کہ بھائی ان سے جنگ کرنا ہے یا پیچھے ہونا ہے یا ان سے صلح مشورے کرنا ہے۔ اب یہ جب باتیں سنی ملکہ بلقیس نے، اب وہ ملکہ کی دانشمندی کو دیکھ لو، ملکہ خیالات اس کی دانشمندی کو ظاہر کرتے تھے، کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها ذلة وكذلك يفعلون۔ جب فاتح بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کر دیتے ہیں، جب فاتح بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ سن لو بھائی، قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، جب کوئی فاتح بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو پھر اس کو خراب کر دیتے ہیں، اس کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں، ہزاروں بچے مرتے ہیں، بوڑھے مرتے ہیں، عورتیں مرتی ہیں، ہر قسم کے لوگ اس کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں، خوب ظلم کرتے ہیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے جو لشکر تھے بڑے مہذب تھے، بڑے باادب تھے، اور وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے اور صاحب صحیفہ والے بھی تھے، لیکن ملکہ کا یہ دانش مندی تھی کہ نہیں، اس قسم کی فاتح بادشاہ جو ہے نا کسی کو چھوڑتے نہیں۔ وَجَعَلُوا عِزَّةً عَلِيهَا أَذِلَّةً، اور وہاں کی عزت باعزت لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ سن لو، پھر جب یہ کہا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور عام طور پر وہ ایسا ہی کرتی ہیں۔
یہ کہنے لگا کہ اس کی بڑی تجربہ ہے. ملکہ سبا نے یہ تجربہ کی بات کی تھی جس کی ساری دنیا شاہد ہے کہ بھائی جب جنگ شروع کرتی ہے ہزاروں سال سے جنگ و جدال کا نتیجہ یہی نکلتا آ رہا ہے کہ مفتو قوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی ہے. مفتو قوم اینٹ سے اینٹ بجا دیتی ہے اور ملک بادشاہ اپنے مد مقابل کسی کو برداشت نہیں کرتے ہیں. پھر وہاں کے بچے بھی مرتے ہیں, عورتیں بھی مرتے ہیں, شریف لوگ بھی مرتے ہیں, پھر ظالم بھی مرتے ہیں, سب کو مارتے ہیں. اب یہ ملکہ سبا نے بڑے بہترین بڑی دانش مندی والی فیصلہ کی ہے کہ یہ اپنے درباریوں کو کہہ دی کہ سن لو بات یہ ہے, پھر آپ کیا کیا جائے. میرے دوستوں, چنگیز خان کو دیکھو, ہلاکوں کے مظالم کو دیکھو, فرعون کو دیکھو کہ فرعون بھی اپنے, اور پھر نمرود کو دیکھو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالی, فرعون کے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں. تو یہ جو ہے بڑے ظالم ہوتی ہیں, یہ کسی کو چھوڑتے نہیں. یہ اس کی ایک تجربہ والی بات اس نے کہہ دی ہے. کس نے؟ ملکہ سبا, بلقیس. اب میرے دوستوں, ملکہ کی طرف سے یہ رائے پیش کیا کہ نہیں, ایک کام کی جائے کہ بھائی کچھ تحائف بھیج دی جائے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کوئی ہدیہ بھیج دو. ان صورتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش, اے سلیمان ہو بے تیرا امتحان. اب ملکہ بلقیس نے امتحان لینے کی تیاری کر لی, سلیمان علیہ السلام کے لیے کچھ تحفہ بھیجنے کا تیاری کر لی ہے. کتنا کیا تحفے میں کیا تھے؟ تحفے میں کے اندر 500 لونڈیاں, 500 غلام اور پھر 500 سونے کی اینٹ ان کے لیے بھیج رہے تھے, طائف کے لیے, ان کے لیے ہدیہ. وہ کہنے لگی وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. تو دیکھتی ہوں کہ میرے بھیجے ہوئے لوگ کیا جواب لاتے ہیں, میرے بھیجے ہوئے لوگ کیا جواب لاتے ہیں. اس نے فیصلہ کر لی ہدیہ طائف کے لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کوئی ہدیہ بھیج دی جائے. ملکہ سبا کا مقصد یہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام ملوک کی قسم کا مستبد آدمی ہے تو وہ تحفے طائف لے کر خوش ہو جائے گا کہ ان کی حکومت میں کہ سلیمان علیہ السلام یہ تحفہ دیکھ کر یہ خوش ہو جائے گا اور اس کو قبول بھی کر لے گا, اور پھر حملہ وار نہیں ہوگا. اور اگر کوئی اچھا آدمی ہوگا تو اس کو قبول نہیں کرے گا نہ, اور اگر وہ کوئی اچھا آدمی ہے تو پھر اس کی ساتھ اچھے طریقے سے نپٹے جانے کا ہے. اب تفسیری روایت میں میرے دوستو آتا ہے کہ ملکہ نے تحفے میں 500 لونڈیاں, 500 غلام اور 500 اینٹیں بھیجی ہے. اور پھر یہ بات جب اس نے بھیجی ہے, بھیجنے کے بعد سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت بذریعہ وحی بتا دی. وحی کے ذریعے سے اللہ نے اطلاع فرما دی, اے سلیمان اب تیرا ہوگا امتحان. اب بلقیس تیرے لیے کچھ تحائف اور کچھ ہدیہ بھیج رہے ہیں جس میں 500 لونڈیاں اور 500 غلام اور 500 سونے کا اینٹ بھیج رہے ہیں. اب تجھے کیا تیاری کرنا ہے؟ اللہ اکبر. میرے دوستو, حضرت سلیمان علیہ السلام نے, مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب ملکہ سبا کا قافلہ مسکرہ طائف لے کر قریب پہنچا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے. سلیمان علیہ السلام نے تیاری کر لی. سلیمان علیہ السلام نے کہ 9 میل دور تک تم لوگ سونے کا اینٹ لگا دو, راستے کے اوپر سونے کا اینٹ, اور پھر ہر قسم کی پرندوں کی استقبال سونے کا, ہر قسم کی پرندے سلیمان علیہ السلام کی سونے کا وہ بنا کر رکھے ہوئے, سب چیزوں کا مجسمہ بنا کر, سونے سے مجسمہ بنا کر رکھا ہوا ہے. اور پھر باوقار انداز سے کہ بھائی ان کے استقبال کی جائے. یہ لوگ جب دیکھا, یہ دیکھ کر سارے کے سارے حیران ہو گئی. حیران ہو کر دیکھا کہ بھائی یہ تو کیا ہے کہ 9 میل تک
लंबे दूर 9 मील लंबे रास्ता ईंटों से बिछा दी, सोने के ईंटों से। और ये देखकर मलका बिल्किस की दरबारियों ने परेशान हो गए। ये तो इम्तिहान ले रहे थे सुलेमान अलैहिस्सलाम से, और सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही के जरिए से बता दी कि देखो ये लोग तुम्हारे लिए हदिया भेज रहे हैं और तुम्हारे इम्तिहान होगा कि तुम कामयाब होते हो या नहीं। इम्तिहान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों को कह दिया कि जाओ तुम लोग लंबे रोड 9 मील दूर तक आने से पहले कि तुम लोग सोने की ईंटों से बिछा दो और रास्ते बना दो, सड़क बना दो। फिर कहने लगा सुलेमान अलैहिस्सलाम, मेरे दोस्तों, फलम्मा जात सुलैमान क़ाला तुमिद्दूननी बिमाल फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम। मेरे दोस्तों, जब मलका बिल्किस अपने लोगों को भेजा हदिया और तोहफे देकर, फिर फलम्मा जा सुलेमान, जब ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये काफिला सुलेमान के पास पहुंचा तो उससे पहले आप उन पर रोब और दबदबा कायम करने के लिए 9 मील तक सड़क बना दी, खालिस सोने की ईंटों से। आले काफिला अपने ये ताइफ पर सख्त नदामत हुई उनको। आले काफिला अपने ताइफ पर सख्त नदामत हुई, इंतहाई दर्जे का शर्मिंदा हुए। ताम सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंच गए। उनकी ताइफ देखकर आपने फरमाया, काला अतुमिद्दूननी बिमाल, क्या तुम लोग इस माल और दौलत के जरिए से मेरी मदद करना चाहते हो? यही माल लेकर आया, 500 लोंडियां, 500 गुलाम और 500 सोने की ईंट। हालांकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुझे इन चीजों की खतान हाजत नहीं है, क्योंकि फमा आतानिल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम, अल्लाह ताला ने मुझे तुमसे बेहतर अता कर रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमसे बहुत ज्यादा अता फरमाया। तुमने रास्ते में देखा जिस सड़क पर से तुम गुजर कर आए हो वो सोने की ईंटों की बनी हुई है, 9 मील तक सोने की ईंटों से बनी हुई, जिस पर मेरे मवेशी बोल और बराज करते हैं। मुझे तुम्हारे इन 500 सुनहरी ईंटों की क्या जरूरत है कि मेरे मदद करने के लिए आए हो? 500 ईंट, 500 गुलाम और 500 लंडियां लेकर, क्या अल्लाह ने तुमसे मुझे कम दी है? अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ अता फरमाया। अल्लाह ने मुझे ये माल दौलत के अलावा अल्लाह ने मुझे इल्म दीन अता फरमाया, इल्म अता फरमाया, दीन अता फरमाया, शरीयत अता फरमाया, नबूवत भी अल्लाह ने अता फरमाया और साहिब सहीफा बनाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। हर परिंदों की बोलियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे सिखाई हैं। फौज, लश्कर, सुल्तान, ज़र्ब, हरब का ताल्लुक है तो मेरे पास तुमसे कोई कमी नहीं है। इंसानों की कसीर तादाद है, फौज भी है, बल्कि जिन्नात और परिंदों की लश्कर भी मेरे पास है। क्या तुमसे कोई कमी है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बहुत कुछ अता फरमाया, तमाम जानवर भी मेरे ताबे कर दिए। लिहाजा तुम माल में मुझसे ज्यादा हो और मैदान जंग में मेरा मुकाबला कर सकते हो मुझसे, ना ज्यादा माल से ज्यादा हो ना मेरे मुकाबला कर सकते हो, ना मुकाबला में मेरे मैदान जंग में मेरे आगे बढ़ सकते हो, ना माल में तुम लोग मुझसे ज्यादा हो, किसी चीज में तुम मुझसे ज्यादा नहीं हो। तो लिहाजा तुम अपने माल लेकर वापस जाओ। बल अंतुम बिअदियतिकुम तफरहून, बल्कि तुम लोग अपने ताइब के साथ खुश हो, तुम अपने ताइब के साथ खुश हो जाओ, ये ले जाओ। इरजी इलैहिम, वापस जाओ अपने भेजने वालों की तरफ। हमें इन ताइब की जरूरत नहीं है, ले जाओ ये सारे कुछ वापस ले जाओ, तुम अपने माल पर खुश रहो। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो लोग मेरे मती होकर हमारे पास चले आ जाएं
وہ فرمانبردار بن کے میرے پاس چلے آئے